خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا۔ خارجی بادشاہ اور خارجی راکٹی کی آڈیو لیک منظر عام پر آ گئی ہے۔ خارجی بادشاہ افغانستان اور خارجی راکٹی جنوبی وزیرستان میں موجود ایم پی اے آصف محسود سے ہمدردی، اغوا اور بھتہ لینے سے روک دیا۔ راکٹی دہشت گرد نے ایم پی اے کو بھتے کا پرچہ دیا اور اس کی تلاشی لی۔ خارجی بادشاہ نے مداخلت کی اور راکٹی کو حکم دیا کہ آصف محسود کو اغوا نہ کیا جائے۔ اس آڈیو لیک میں ایسا سنا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ خارجی بادشاہ نے مداخلت کی اور راکٹی کو حکم دیا کہ آصف محسود کو اغوا نہ کیا جائے۔ خارجی بادشاہ نے کہا کہ ایم پی اے کو جانے دیا جائے، تلاشی لینے پر معذرت کی جائے۔ اس آڈیو میں کیا سنا جا سکتا ہے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح خیریت؟ ہاں فلا دلتا ہوں میں دلتا تک سنے سر بہتر کی نہ موبائل نہ بل تو بل بھی تو تیرا ہی ہاں دلتا یو کا سر راون ایم پی اے آصف کو زیادہ ترتا وقت ہے میں نے جیسا کہ شاہی پیدا ہوا کو پیدائشی اورالے نامی دس کیوں نہ خالی بچہ سے خالی چتلی تو کیا دے رہے بس آج اجازہ اگر کہتے ہیں نماز جمع اور تراکر زکات ملتی جمع ہوئیں گے خاپان شیران اور انہیں کچھ ایمان آئی دو ہاں تو یہ آڈیو آپ نے سنی۔ خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر سے بے نقاب ہو گیا ہے۔ خارجی بادشاہ اور خارجی راکٹی کی آڈیو لیک منظر عام پر آ گئی ہے، جو کہ آپ کو سنائی بھی گئی۔ خارجی بادشاہ افغانستان اور خارجی راکٹی جنوبی وزیرستان میں موجود، جبکہ ایم پی اے آصف محسود سے ہمدردی، اغوا اور بھتہ لینے سے روک دیا گیا۔ آڈیو میں ایسا سنا جا سکتا ہے، راکٹی دہشت گرد نے ایم پی اے کو بھتے کا پرچہ دیا اور اس کی تلاشی لی۔ خارجی بادشاہ نے مداخلت کی اور راکٹی کو حکم دیا کہ آصف محسود کو اغوا نہ کیا جائے۔ آڈیو لیک میں ایسا صاف صاف سنا جا سکتا ہے، ایم پی اے کو جانے دیا جائے اور تلاشی لینے پر معذرت کی جائے۔ خارجی بادشاہ کی جانب سے ایسا کہا گیا، جبکہ خارجی راکٹی نے کہا کہ ایم پی اے آصف محسود کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، افغان خوارج عناصر کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے۔ آڈیو لیک میں ایسا صاف صاف سنا جا سکتا ہے کہ افغان خوارج عناصر کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو یہاں ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلے کہ خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر سے بے نقاب ہو چکا ہے۔ خارجی بادشاہ اور خارجی راکٹی کی آڈیو لیک منظر عام پر آ گئی ہے۔ خارجی بادشاہ افغانستان اور خارجی راکٹی جنوبی وزیرستان میں موجود ہے، جبکہ ایم پی اے آصف محسود سے ہمدردی، اغوا اور بھتہ لینے سے روک دیا گیا ہے۔ ایم پی اے آصف محسود سے ہمدردی، اغوا اور بھتہ لینے سے روک دیا گیا، اور یہ آڈیو میں بھی سنا جا سکتا ہے، راکٹی دہشت گرد نے ایم پی اے کو بھتے کا پرچہ دیا اور اس کی تلاشی لی، جبکہ خارجی بادشاہ نے مداخلت کی اور راکٹی کو حکم دیا کہ آصف محسود کو اغوا نہ کیا جائے۔ آڈیو میں ایسا صاف صاف سنا جا سکتا ہے کہ ایم پی اے کو جانے دیا جائے اور تلاشی لینے پر معذرت کی جائے، ایسا کہا گیا ہے، جبکہ خارجی راکٹی نے کہا کہ ایم پی اے آصف محسود کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، اور مزید آڈیو لیک میں کہا گیا کہ افغان خوارج عناصر کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اپنے ناظرین کو یہاں پر بتائیں کہ ایم پی آصف محسود سے ہمدردی، اغوا اور بھتہ لینے سے روک دیا گیا۔ راکٹی دہشت گرد نے ایم پی اے کو بھتے کا پرچہ دیا اور اس کی تلاشی لی۔ آڈیو لیک میں ایسا سنا جا سکتا ہے کہ خارجی بادشاہ نے مداخلت کی اور راکٹی کو حکم دیا کہ آصف محسود کو اغوا نہ کیا جائے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب میں جوائن کر چکے ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ حارث نواز صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے۔ حارث صاحب، جس طریقے سے اس آڈیو کو سنا جا سکتا ہے، یہ تو صاف سنائی دے رہا ہے کہ کس طریقے سے گٹھ جوڑ ہے یہاں پر ایک سیاسی جماعت کی ایم پی اے کا اور فتنہ الخوارج کا، اور اس گٹھ جوڑ کو ایک بار پھر بے نقاب ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں اس آڈیو لیک کے ذریعے۔ لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اگر اس طرح کا گٹھ جوڑ ہے کے پی کے گورنمنٹ میں اور فوجی نگران میں، جو کہ ہم اپنا ایک ہماری سیکورٹی فورسز اپنی جانب نگرانی پیش کر رہے ہیں، روزانہ کی تعداد میں ہم 200 سے زائد آپریشن انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے ہیں اور ان کے خلاف سخت کارروائی کر رہے ہیں، پھر ہم نے ابھی ہارٹ سے ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کی ہمیں خبریں ملتی ہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے، جس سے خاص طور سے آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں ایک بیٹھے جو خارجی بادشاہ نے جو ایک اس کے بعد آپ نے اس کے بعد ایک پرچہ دیا جس میں جنوبی ہندوستان کے آصف کو انہوں نے ایک آصف محسود کو چیک کیا، اس کے بعد فوراً ادھر سے بادشاہ کا رنگ آ جاتا ہے اور وہ آگے کہتا ہے کہ اس کو جو یہاں پر پارٹی کا ایک رکن ہے اس کو کہ اس کو نہ اس کی عزت کریں، اس کو نقصان نہ پہنچے، ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی کی کے پی کے کی حکومت میں اور فوجی میں کا گٹھ جو ہے، اور یہ ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے اب یہ سوچنے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے ہماری سیکورٹی فورسز کو
اس کے بعد جو اگر کے پی گورنمنٹ ساتھ نہیں دیتی ہے تو اسی کی وجہ سے ہمارے ملک وقت بہتر ختم بھی نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو روکنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ کے پی کی حکومت کو چاہیے کہ کھلا جو ہے وہ اس کو حکومت پاکستان سے کھڑی ہو. اور یہ جو فوجی ہے سرونا راکٹری ہے مجھے بتائیے کہ وہ اس کو کہہ رہے کہ بادشاہ کہہ رہے کہ یہ معافی مانگو معذرت کا اظہار بھی کرو اور آئندہ یہ ایسا نہ کرو. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا ایک منفی طریقہ ہے اور اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں اس کو جذبہ سوچنا یہ کیا اس سے ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ملک اس کو فورسز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ایک نیگیٹو جو امیج وہ دے رہے ہیں یہ ختم ہونے کی بات ہے. اس لیے اس کے لیے سب کو مل کے جب تک ہم کارروائی نہیں کریں گے یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اس لیے کے پی کی گورنمنٹ, حکومت پاکستان اور سیکورٹی فورس اور آن ون پہ تبھی ملک سے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے. بالکل حارث نواز صاحب, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب اس طرح کی آڈیوز سامنے آتی ہیں تو جو پاکستان کا موقف ہے وہ مکمل طور پر جسٹیفائی کر دیتی ہیں پوری دنیا کے سامنے؟ بالکل, یہ جب آڈیو ایسی آڈیو کیسے ظاہر ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ چلتی ہے اور دنیا میں جاتی ہے تو وہ کہیں گے کہ پاکستان کی حکومت میں کے پی پروونشل گورنمنٹ جو سب سے زیادہ افیکٹو ہے, جہاں سب سے زیادہ ہمارے پشتون بہن بھائی نقصان ہو رہا ہے, شہادتیں دے رہی ہیں, ان کے لائف اینڈ پراپرٹی کا نقصان ہو رہا ہے, اور وہیں پہ حکومت کے جو کچھ پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ جا کے اس سے کسی کو تعلق ہے افغانستان میں بیٹھے فرضیوں کے ساتھ, اس سے بڑا نیگیٹو افیکٹ آتا ہے. اور جو ہم فیلڈ مارشل سے آسم میں جو بات کرتے ہیں انلیگل اسپیکٹرم جی, وہ جو ہے نا وہ ختم ہو, جب تک نہیں ختم ہوگا یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اس میں ہنڈی ہے, اسمگلنگ ہے, نارکوٹکس ہے, سگریٹ کی اسمگلنگ ہے, گاڑیوں کی اسمگلنگ ہے, یہ سارا پیسہ جو ہے نا یہ دہشت گردوں ہو جاتا ہے. اور اس میں حکومت کے ادارے گورنمنٹ کے لوگ بھی انوالو ہیں اس کے اندر. اور جب تک پوری گورنمنٹ ہول ہارٹیڈلی سیکورٹی فورس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور آپ حکومت ذمہ دار ہوتی ہے اپنے عوام کی جان مال کی حفاظت, اگر وہی حکومت فوجیوں سے مل جائے تو خود دیکھیں اسے کتنا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حارث صاحب ہمارے ساتھ رہیے. سینیٹر اور سینئر سیاستدان زاہد خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد خان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. زاہد خان صاحب, آج جو ہم یہ جو آڈیو سن رہے ہیں اور اس آڈیو میں جس طریقے سے ایک گٹھ جوڑ ہے جو خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے ساتھ وہ بے نقاب ہوتا دیکھ رہے ہیں, اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ یہ سیدھی سی بات ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ تو جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے سے ہم چیختے رہے ہیں کہ ان کے لوگ ان کو بتا دیتے ہیں, ان کو یہ ان کے سہولت کار ہے. اور ٹی ڈی پی اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق تو ہے نہیں. اور وہاں پہ جتنے بھی اسمگلنگ ہوتی ہیں جو بتخوری ہوتی ہے اس میں یہ ان کے ساتھ شریک ہے, چاہے جو ان کے ایم پی اے ہے, چاہے ان کے کوئی بھی وہ بات ہو, ہمیشہ کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے. ابھی جو ہمارے صوبے میں یہ صورتحال ہے اس کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے. اگر جب تک پی ٹی آئی نے انرشپ نہ لیا ہو اور فورسز کے ساتھ نہ کھڑے ہو تو پھر کیسے منائے گا؟ اور جب ان کے یہ سہولت گار بنے ہوتے ہیں, جب ان کے اسمگلنگ میں, جب ان کے بتخوری میں یہ شریک ہے, تو پھر میرے خیال میں تو یہ صورتحال ہے کہ جس طریقے سے ہمارا صوبہ برباد ہو گیا. یہ خود کہتے کہ جی ہمیں مینڈیٹ تیسری دفعہ ملا. مینڈیٹ اس لیے ملا کہ آپ اس کو چھوڑ کے ادھر آ کے کبھی بناگالہ پہ اڈیالہ پہ اٹیک کرے, کبھی ریڈ زون پہ اٹیک کرے. یہ ہماری بدقسمتی ہے, اور اس کر ہمارے خاص کر پختونوں کے صوبے پختونخوا کی عوام کی بدقسمتی ہے کہ وہاں عوام کا تو کوئی پرسون حال ہی نہیں ہے. دیکھیے اب جب ہماری فورسز ایکشن کرتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا 2008-2009 میں سب سے زیادہ حالات خراب تھے, لیکن اس وقت کی حکومت نے انرشپ دیا, پولیس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ہمارے فورسز کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس میں ہمیں بھی نقصان ہوا. آج بھی میرا گھر گرا ہوا ہے, آج بھی میرے بھائی کے اندر بھی 2 گولیاں پڑے ہوئے ہیں, میرے گارڈ شہید ہو گیا. یہ کیونکہ ہم نے انرشپ دیا تھا اور ہم نے ذمہ داری قبول کی تھی کہ ہم اس ملک کو ایک دہشت گردی سے خالی کروائیں گے. یہ جو خوارج ہے اس کو اگر سہولت کار نہ ہو آپ کے خیال میں, اگر آپ کو اسمگلنگ کا پیسہ نہ ہو تو پھر وہ کیسے یہ کر سکتے ہیں بتخوری, یہ پیسے کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کے سارے جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کا ایک حصہ ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے, جب سے یہ آئے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ان کی حکومت پہلے بار 2013 میں آئی تو اس نے عمران خان نے کیا کہا پرویز خان کو کہ یہ ٹی ٹی پی والوں کو آپ پشاور میں آفس بنا کے دے دے. تو جب یہ سوچو, اور پھر جب بیت اللہ مسعود سے بات کرنے کی بات ہو گئی تھی تو یہ بیت اللہ مسعود کی نمائندگی تھا,
उसने अपने नुमाइंदे इमरान खान को मुकर्रर किया था। तो अब मुझे बता दें कि जिसको आपको याद है कि उनको तालिबान खान कहते थे, क्यों कहते थे? वजह यही थी कि ये तो उन्हीं के साथ ही है, ये आज तक ये इसलिए ये डरते हैं और डरने के वजह से न तो उनके खिलाफ तो बात करते हैं, न हमारे फोर्सेस को सब सपोर्ट करते हैं, ना ऑनरशिप लेते हैं, और वो जो उनके स्मगलिंग और उसमें जो पैसा जितने भी गलत तरीके से आते हैं उनके ये सहूलतकार बनी है। और सुबह का जो सत्यानाश किया जो आवाम के साथ जो मुश्किलात में मुब्तला है। और ये आपने सुना है जो ऑडियो लीक हुआ है, ये क्या रहा है, ये कहाँ बैठे हुए, ये अफगानिस्तान में बैठे हुए। और बदकिस्मती जिनको हमने सपोर्ट किया, जब हुकूमत वहाँ पे जिनके आई वो अभी उनके लिए सहूलतकार है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे। और ये हिंदुस्तान के कहने पे और जो मुल्क हमारे खिलाफ है उसके पैसा और उसकी चीज़ों से, और ये हमारे अपने मुल्क के जो हुक्मरान हैं पख्तूनख्वा के, वो उनके साथ इस चीज़ में शरीक है। और ये सब कुछ यही हो रहा है। ये सही जाहिद खान साहब, जैसा कि आपने भी अभी कहा कि लोग स्मगलिंग में मुलविस हैं, भत्ताखोरी में मुलविस हैं, और फिर इस तरह की ऑडियो सामने आना, तो आपके ख्याल से सूबे में ऑपरेशन की किस हद तक ज़रूरत है?